رنز حسین لاتے ہیں اکبر کی لاش کو لپٹائے ہوئے ہیں دل بر کی لاش کو فرماتے ہیں یہ ثانیے جعفر کی لاش کو رے بھائی سنبھالو شکل پیغمبر کی لاش کو امداد کا یہ وقت ہے مجھ ناتواں کی رے اٹھتی نہیں ہے ذوف سے میت جوان کی امداد کا یہ وقت ہے مجھ ناتواں کی رے اٹھتی نہیں ہے ذوف سے میت جوان کی گاہے ندا رفیقوں کو دیتے تھے شاہدی اے حر با وفا میرے اے وے بے خوش یقین آئے ابھی ابن مظاہر میرے قریب آئے زہیر گر نہ پڑوں تھک کر میں کہیں اے ابن سجا مجھے آ کر سنبھالے اے ابو تماما لاشے اکبر سنبھالے رن سے حسین لاتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان خاور رضا نقوی قائم ٹی وی کی خصوصی محرم نشریات میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جی ناظرین، ہم مسلسل مولا حسین اور ان کے اصحاب پر بات کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے مہمان مولانا اسد علی زیدی، جو کہ مسلسل مولا حسین اور ان کے اصحاب پہ بات کر رہے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں ان کی طرف اور ان سے جانتے ہیں کہ آج وہ مولا حسین کے کس صحابی کا ذکر کریں گے۔ جی قبلہ، السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی قبلہ، آج ہم کس مولا حسین کے صحابی کے بارے میں بات کریں گے آج ہمارے ناظرین کے لیے؟ آپ بتائیے۔ جی 5 محرم الحرام 1443 ہجری ہے، اور مسلسل جو ناظرین جو سامعین ہمارے ساتھ ہیں سفر میں وہ جانتے ہیں کہ ہم اصحاب حسینی پہ گفتگو کر رہے ہیں۔ امام حسین کے وہ اصحاب، وہ جانثاران حسین کہ جو معرکہ حق و باطل میں
لشکر حق کے سپاہی ہیں، اور یہ ہم مسلسل کہہ رہے ہیں، اور یہ نقطہ اور یہ بات سمجھنی بہت ضروری ہے کہ اصحاب حسین یا انصار حسین سمجھ میں آئے، ان کا مرتبہ سمجھ میں آئے، ان کی فداکاری سمجھ میں آئے، ان کا جذبہ سمجھ میں آئے، الفت حسین سمجھ میں آئے، تو یقیناً ان کی الفت ہمارے لیے درس عقیدہ ہے کہ ہم امام حسین سے کیسی الفت و محبت رکھیں۔ بے شک ظاہر ہے کہ حضرت جون ایک غلام ہے، اور آج ہم حضرت جون کا تذکرہ کریں گے۔ شہدائے کربلا میں جون بن ہوئی اور جون بن جوئی دونوں لفظوں کے اختلاف کے ساتھ لکھنے والوں نے، لیکن اکثر مورخین یہ کہتے ہیں کہ نام جون بن ہوئی ہے، اور جون بن ہوئی جو ہیں وہ خود غلام ہیں، اور جناب ابوذر علیہ السلام جو کہ صحابی رسول ہیں ان کے غلام ہیں، اور حضرت ابوذر کے غلام جون جو کہ شہدائے کربلا میں موجود ہیں، حالانکہ غلام تھے، لیکن حضرت جون نے اپنی جان کو امام حسین پہ کس طرح فدا کیا ہے اور کیا جذبہ تھا حضرت جون کا، اسی پہ آج ہم نے گفتگو کرنی ہے۔ پہلی بات، حضرت جون کا نام، تاریخ یہ نہیں بتاتی کہ ماں باپ نے جون کا نام جون کیوں رکھا، لیکن تاریخ یہ نہیں بتاتی کہ حضرت جون کا نام جون کیوں رکھا گیا، لیکن گزشتہ نشستوں میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت جون کا نام جو ہے وہ بھی اسی طرح ہے جس طرح عرب کا طور اور طریقہ تھا نام رکھنے کا، کہ اگر بچے کی پیدائش کے وقت کسی نے چاند دیکھ لیا تو بچے کا نام قمر رکھ دیا، بدر رکھ دیا، اگر کوئی جنگل دیکھ لیا، کوئی جانور دیکھ لیا، تو حضرت ہلال کی نشست میں بھی ہم نے گفتگو کی تھی کہ اصحاب حسینی وہ ہیں جن کا نام زمینی ناموں پہ نہیں پڑا اس رسم کے باوجود، ہلال آسمان پہ ہوتا ہے۔ اسی طرح جب آپ لغتوں کو دیکھیں گے تو یہ بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے کہ اجتماع نقیضین علم کلام میں ایک اصطلاح ہے، دو متضاد چیزوں کا جمع ہو جانا۔ مثال کے طور پہ کہ اگر میں آپ سے کہوں کہ اس وقت دن ہے اور کچھ دیر بعد کہوں کہ اس وقت رات ہو رہی ہے، تو آپ کہیں گے کہ بھائی ایک فیصلہ کر لیجئے، ایک وقت میں یہ دن ہو سکتا ہے یا رات ہو سکتی ہے، اور ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ یہ بھی ایک کلیہ ہے کہ اگر مجھے گرمی لگ رہی ہے تو گرمی کا پتہ مجھے ٹھنڈک سے پتہ چلے گا کہ گرمی کیسی ہوتی ہے، نور پہچانا جائے گا اندھیرے سے، سبحان اللہ، طہارت پہچانی جائے گی رچ سے، بالکل، علم پہچانا جائے گا جہالت سے۔ اسی طرح ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے، اور دو ضدیں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی، اسے اجتماعی نقیضین کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ پانی اور آگ ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، برف اور آگ ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ اندھیرا اور نور ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، علم اور جہالت ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، طہارت اور نجاست ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے جب آیت تطہیر قرآن میں رکھی تو یہ کہا ہم نے پاک کیا جیسا پاک کرنے کا حق ہے، تو دوسرے معنی خود ہی آیت تطہیر میں پیدا ہو گئے کہ جو ان سے جتنا دور ہے وہ اتنا نجس ہے، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے رچ کو آپ سے دور کر دیا۔ تو یہ چھوٹا سا مقدمہ، کیونکہ ظاہر ہے کہ ہم مسلسل قرآن کی روشنی میں گفتگو کر رہے ہیں، تو جون جو لفظ ہے یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ ہمارے سننے والے ہمارے ناظرین کو حیرت ہوگی کہ لغت عرب میں دن کو بھی جون کہا جاتا ہے اور رات کو بھی جون کہا جاتا ہے، یعنی اندھیرے کو بھی جون سے تعبیر کر سکتے ہیں اور روشنی کو بھی۔ جون ایسے سیاہ فام کو کہتے ہیں، یہ عمومی طور سے، کیونکہ حضرت جون حبشی غلام تھے، ان کا تعلق حبشہ سے تھا، اور جو افراد افریقہ سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ ان کا رنگ سیاہی مائل ہوتا ہے، اور رنگ جو ہے وہ دبتا ہوا ہے، تو ایسے کالے رنگ کو جون کہتے ہیں جس میں سرخی کی آمیزش ہو، یعنی اس میں لال رنگ کی ایک جھلک آتی ہو، جیسے کہ مہندی میں آتی ہے کہ وہ سیاہی مائل بھی ہے اور ایک اس میں سرخی بھی موجود ہوتی ہے جس سے خضاب بھی کیا جاتا ہے، تو اس کے رنگ میں سیاہی اور سرخی برابر سے ملی ہوئی ہے۔ تو میرا دل کہتا ہے کہ شاید اللہ نے یہ نام یا یہ لفظ خلق کرتے ہوئے یہ سوچا ہوگا کہ ایک سیاہ فام غلام حسین کے عشق میں خون میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ واہ سبحان اللہ، میرا نظریہ ہے جو میں ایک جملہ اپنے ناظرین کے حوالے کر رہا ہوں۔ جون لیکن اجالے کو بھی کہتے ہیں، اندھیرے کو بھی، دن کو بھی تعبیر کرتے ہیں جون سے، اور رات کو بھی کرتے ہیں، اور یہ عجیب و غریب معاملہ ہے کہ روشنی کو بھی کہا جا رہا ہے اور اندھیرے کو بھی کہا جا رہا ہے، اجلے کو بھی کہا جا رہا ہے اور سیاہ کو بھی کہا جا رہا ہے ایک ہی وقت میں۔ اور اب جب ہم سیرت حضرت جون پہ گفتگو کریں گے تو شاید ہمارے سننے والوں کو دیکھیے ایک وقت میں یہ چیز، یہ نام، کوئی بھی لفظ ایک چیز پہ بولا جا سکتا ہے، ایک ہی وقت میں اگر دن ہو رہا ہے تو ایک ہی وقت میں اسے دن اور رات نہیں کہہ سکتا، تو جون یا ایک وقت میں دن کے لیے استعمال ہوتا ہے یا ایک وقت میں رات کے، لیکن جو حسین کا جون ہے اس میں اجالا بھی موجود ہے، سیاہی بھی موجود ہے۔ اور وہ جب ہم ابھی سیرت جون پہ گفتگو کریں گے تو ہمارے سننے والوں تک یہ گفتگو پہنچے گی۔ دوسرا جون کے ایک اور معنی، ایک تو سیاہ رنگت میں
سرخی کی آمیزش، دوسرا دن کو بھی جون کہتے ہیں، رات کو بھی جون کہتے ہیں۔ ایسا شخص جو بہت سفید ہو، یعنی دن سے مراد بھی اجالا ہے، سفید رنگت کو بھی جون کہتے ہیں، سیاہی مائل کو بھی جون کہتے ہیں۔ اب سنیے کہ جون جو کمان ہوتی ہے اسے عربی میں قوس کہتے ہیں، اور آپ دیکھیے کہ جو بریکٹ ہوتا ہے اور یا قوس قزح ہوتی ہے، یہ بھی کمان کی طرح سے ہوتی ہے، اسی لیے اسے قوس قزح کہا جاتا ہے۔ اور یہ جو بریکٹس ہم لگاتے ہیں لکھنے ہوئے، اسے بھی قوس کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ ایک کمان کی شکل میں ہوتی ہے۔ جو کمان کی قوس ہے اس کی ایک طرف کو، ایک سائڈ کو، ایک جانب کو جون کہا جاتا ہے۔ یہ تینوں معنی اگر ہمارے ناظرین محفوظ کریں تو یہ تینوں پہلو حضرت جون بن ہوئی کے نام اور سیرت میں موجود ہیں، اس پہ ابھی ہم گفتگو کرتے ہیں۔ لیکن پہلے سلسلہ نسب دیکھیے، زمانے کے پیروں کے سلسلہ نسب نہیں ملتے، مگر حسینیت اور اہل بیت کے گھرانے کا کمال یہ ہے کہ صرف ان کے سلسلہ نسب طاہر نہیں ہیں، ان کے غلاموں کے بھی سلسلہ نسب طاہر بھی ہیں اور پاکیزہ بھی ہیں۔ واہ بے شک۔ علامہ امام غانی نے پوری رجال کی کتاب ہے اور ایک علم ہے باقاعدہ افراد کا کہ جن میں ولدیتیں اور حالات موجود ہیں، اس میں 7 اجداد تک، ان کے 7 آبا تک نام لکھے ہیں۔ یعنی کتنا پاکیزہ شجرہ ہے کہ غلاموں کے بھی شجرے اور نام موجود ہیں۔ جی بہت خوب قبلہ، بے انتہا خوبصورت آپ گفتگو فرما رہے ہیں۔ جی قبلہ، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ حضرت جون جو تھے وہ حضرت ابوذر کے غلام تھے کیا؟ اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے بھائی۔ جی ابتدائی طور پہ تو، اور ظاہر ہے کہ حضرت جون کی سیرت کے حوالے سے ہی پتہ ہونا چاہیے کہ اگر ہم نے کہا ہے کہ جون غلام تھے حسین کے، تو یہ غلامی کیسے آئی، یا حضرت امام حسین کی غلامی میں جون کیسے آئے؟ حضرت جون بنیادی طور پہ فضل ابن عباس کے، جو کہ رسول کے چچا تھے حضرت عباس، ان کے بیٹے حضرت فضل کے غلام تھے۔ لیکن اب شرف دیکھیے کہ 150 دینار میں امیر المومنین نے یہ غلام خریدا ہے فضل سے اور ابوذر کو بخشا ہے۔ یعنی جناب امیر نے جناب ابوذر کی خدمت میں اس غلام کو دیا ہے، تو علی کے پیش نظر یقیناً کچھ تھا کہ اپنے، کیونکہ ابوذر کوئی عام شخصیت نہیں ہے، اگر سلمان 10ویں درجے پہ نظر آتے ہیں تو ابوذر 9ویں درجے پہ، اور نبی کی حدیث شیعہ سنی کتابوں میں موجود ہے کہ زمین نے بوجھ نہیں اٹھایا، آسمان نے سایہ نہیں کیا ابوذر سے زیادہ سچے شخص پر۔ واہ سبحان اللہ۔ اور ظاہر ہے کہ ابوذر کا یہ مقام ہے کہ رسول نے نام دیا ہے، ابوذر جناب امیر نے نام دیا ہے۔ نام تو دراصل جندب بن جنادہ تھا، تو حضرت ابوذر کو اگر نام دیا ہے زر والا ابوذر، اور جناب ابوذر کے غلام تھے، جناب امیر نے ان کی مائیت میں خرید کے حضرت فضل بن عبداللہ سے لے کے اور پھر جناب ابوذر کو دیا۔ اور ظاہر ہے کہ جو اتنا سچا ہو، جس کے بارے میں دعائے صنم قریش میں دعا کرتے ہوئے جناب امیر یہ کہیں کہ پروردگار تو غارت فرما اور لعنت کر ان لوگوں پر جو اللہ کے سچے کو ملک بدر کریں، تو یہاں مراد جناب ابوذر ہیں۔ اور جو رہا ہی اتنے عرصے اللہ کے سچے نہیں، وہ اللہ جو کہہ رہا ہے کونوا مع الصادقین، یہ خود صادقین ہیں، اور یہ ابوذر کو کہہ رہے ہیں کہ ابوذر سے زیادہ سچے بندے کا بوجھ نہیں اٹھایا اور آسمان نے سایہ نہیں کیا۔ تو جو شخص رہا ہی اللہ کے سب سے سچے بندے کے ساتھ رہا، اس کی اپنے صدق اور سچائی کا کیا عالم ہوگا؟ کیا بات ہے، کیونکہ غلاموں سے ہی آقا پہچانے جاتے ہیں، اور ہم تو غلاموں کا ہی تذکرہ کر رہے ہیں کہ جو حسین کے غلام اور سپاہی ہیں، یہ سمجھ میں آئے تو مرتبہ حسین سمجھ میں آئے۔ تو یہ سوچئے کہ جو سب سے سچے کا غلام ہے وہ کتنا سچا ہونا چاہیے کہ وہ آقا کی پہچان بنے۔ لیکن خلافت ثالثہ میں حضرت ابوذر پہ ظلم ڈھائے گئے اور انہیں مدینہ بدر کر دیا گیا، اور ربضہ کے مقام پہ جہاں ان کی شہادت بھی ہوئی ہے اور قبر بھی جناب ابوذر کی مدینہ سے کچھ فاصلے پہ ایک بیابان تھا ربضہ، اور جناب ابوذر کا ایک لقب بھی ہے شہید ربضہ۔ تو شہید ربضہ جب مدینہ بدر کیے گئے ہیں 31 اور 32 ہجری میں، یہ تیسری خلافت کا بالکل آخری زمانہ ہے، اور عالم یہ ہے کہ حاکم نے کہا تھا کہ کوئی چھوڑنے نہ جائے ابوذر کو، تو امام حسن اور امام حسین کو بھیجا تھا، اور جب تک ابوذر نظر آتے رہیں علی مدینے کے دروازے پہ کھڑے رہے اور ابوذر کو دیکھتے رہے۔ تو کیا مقام ہے جناب ابوذر کا۔ سبحان اللہ۔ تب جب ابوذر بے آب و گیاہ صحرا میں، ویران صحرا میں، بیابان میں تھے اور وہاں زندگی بسر کر رہے تھے، تو جون کی وفا کا یہ عالم ہے کہ تب بھی جون اپنے آقا ابوذر کے ساتھ رہے۔ اور جب ابوذر شہید ہو گئے تو ظاہر ہے کہ اب جون کیا کرتے کہ جب ان کا آقا مارا گیا، شہید ہو گیا، تو ظاہر ہے بھوک و پیاس نے انہیں شہید کر دیا۔ تو جون کا یہ عالم ہے کہ پہلے بھی بھوک و پیاس دیکھی ہوئی ہے،
ہاں واہ کربلا میں جون نے ایک دفعہ بھوکے پیاسے نہیں رہے. ابوذر کے ساتھ بھی سختی صحیح ہے اور بھوکو پیاس. تو جون اس معرکے کے لیے شاید امیر المومنین کے پیش نظر ہم ظاہر ہے کہ تصور اور استنباط ہی کیا جا سکتا ہے, اس بات سے نتیجہ ہی نکالا جا سکتا ہے کہ شاید جون کو کربلا کی ایک جھلک کے لیے میں کہوں گا کہ ابوذر کے ساتھ رکھا تھا, کیونکہ علی علم امامت سے جانتے تھے کہ ابوذر پہ کیا سختیاں گزرنی ہیں, تو بھوک و پیاس جون نے دیکھی ہوئی تھی. الغرض واپس آ گئے اور امیر المومنین کی بارگاہ میں رہے, اور پھر جون امیر المومنین کے غلام رہے, اور صرف علی کے نہیں رہے. جنگ جمل میں, جنگ صفین میں, جنگ نہروان میں علی کے ہم رکاب ہو کے لڑتے بھی رہے ہیں. سبحان اللہ. اور گھر کی خدمت تو ظاہر کرتے تھے چونکہ غلام تھے, لیکن علی کے بعد اب چونکہ ابوذر کے غلام ہیں پھر علی کے پاس آئے, علی کے بعد امام حسن کے ساتھ رہے, امام حسن کے بعد امام حسین کی خدمت میں رہے. سبحان اور اللہ. امام حسین کی خدمت میں بھی صرف امام حسین کی خدمت میں نہیں رہے, جون کا خاصہ یہ تھا کہ انہیں خدمت سید سجاد پہ مامور کیا گیا تھا. سبحان اللہ. تو 3 اور 4 اماموں کے غلام, واہ واہ واہ, صحابی رسول کے غلام. سبحان تو اللہ. کیسی برکتیں ہوں گی اور کیا مقام ہوگا کہ جو اللہ کے سچے کے ساتھ رہا ہو, پھر ان سچوں کے ساتھ رہا ہو جنہیں قرآن سچا کہتا ہے اور خدا سچا کہتا ہے. تو جون کتنا سچا اور وفادار غلام ہے کہ وفاداری تبدیل نہیں کی حالات کو بدلتے دیکھ کر, کہ حالات آل محمد کے کتنے خراب ہو جائیں, آل محمد کے لیے حالات کتنے خراب ہو جائیں, جون ساتھ رہیں. اور 4 امامتوں کے ساتھ رہا ہو تو جون کی الفت کا عالم کیا ہوگا اہل بیت کے لیے, ذرا یہ زمانہ تصور کرے. اور پھر جب چلے ہیں سید الشہداء تو پھر ظاہر ہے کہ جب پورا خانوادہ اور گھر جا رہا ہے تو حسین جون جیسے وفادار غلام کو کیا چھوڑ کے چلے جاتے. سبحان اللہ. تو پھر جون مکے کے سفر پہ بھی سید الشہداء کے ساتھ چلے ہیں. سبحان اللہ. جی ناظرین, ہم حضرت جون پہ بات کر رہے ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہے مولانا اسد علی زیدی. آپ دیکھتے رہیے قائم ٹی وی, تھوڑی دیر میں حاضر ہوتے ہیں. پیغمبر کی لاش کو, جعفر کی لاش کو. جی ناظرین, ہم بریک سے واپس آ گئے ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا اسد علی زیدی. آئیے چلتے ہیں ان کی طرف اور ان سے کہیں گے کہ جی قبلہ جناب جون پر آپ بات کر رہے تھے, اپنی گفتگو کو وہیں سے آغاز کریں جہاں سے آپ نے چھوڑا تھا. جی, جون علامت عشق حسینی ہے, غلام ہے, اور میں نے جیسے وقفے سے قبل عرض کیا کہ 4 امامتوں کا بھی دور دیکھا ہے. واہ واہ واہ. جناب ابوذر کے بھی غلام رہے ہیں, اللہ کے سچے کے, جس کی تعریف جناب سیدہ کی زبان پہ آئی ہے. اگر ہم جناب ابوذر کے فضائل پہ گفتگو کریں تو ہمیں ایک علیحدہ پروگرام چاہیے اور ایک علیحدہ نشست چاہیے اس کے لیے کہ جناب ابوذر کا مقام کیا ہے. لیکن 9 درجے ایمان, رسول کے صحابی, اور پھر بھوک و پیاس ربضہ میں صحرا میں دیکھیے, پھر امیر المومنین کے غلام, امام حسن کے غلام, امام حسین, تو 4 معصوم بلکہ 6 معصوموں کا زمانہ دیکھا ہے. زمانہ رسالت ہے. اس کے بعد ظاہر ہے کہ جب جناب امیر کے غلام رہے ہیں تو پیچھے سیدہ کا دور بھی دیکھا ہوا ہے, اور پھر ظاہر ہے کہ امام حسن تو شہزادیوں کی عظمت کو بھی سمجھتے ہیں جون, کیونکہ گھر کے غلام ہیں. سبحان اللہ. تو عظمت سیدانیان اور عظمت شہزادگان اور عظمت بنات رسول کو سمجھتے ہیں جون, مقام اہل بیت کو سمجھتے ہیں. تو جب جون آ گئے ہیں ساتھ ساتھ سید الشہداء کے, تو کچھ خصوصیات ایسی ہیں جو جون ہی میں پائی جاتی ہیں, اور یہ بڑی حیرت انگیز بات ہے. میں نے عرض کیا وقفے سے قبل آغاز میں کہ جون دن کو بھی کہتے ہیں, رات کو بھی کہتے ہیں, اجلے کو بھی کہتے ہیں, سیاہ کو بھی کہتے ہیں, اور ایک قوس یعنی جو کمان ہوتی ہے اس کے حصے کو بھی کہتے ہیں. تو کمان کا تذکرہ یوں کیا کہ حضرت جون کی سیرت لکھنے والوں نے, یہ جنہوں نے شہدائے کربلا کے حالات لکھے, انہوں نے لکھا ہے کہ جون کی ایک ایسی مہارت تھی جو جون ہی کی مہارت تھی. واہ. اہل بیت کا مقام اور علم تو ظاہر ہے کہ اپنی جگہ ہے, لیکن اصحاب پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں. اصحاب میں ایک ایسی خصوصیت جون کے پاس تھی جو جون اس میں ماہر تھے اور جون کا کوئی ثانی نہیں تھا, اور وہ خصوصیت یہ ہے کہ اسلحے کی شناخت. سبحان اللہ. جون سے بہتر نہیں جانتا تھا اس دور میں کوئی, یعنی تلوار, تیر, تبر, اور اس وقت کے جتنے رائج اسلحہ تھا اس سب کو جون اچھی طرح جانتے تھے. نہ صرف جانتے تھے بلکہ اسلحہ بنانا اور اسلحے کو ٹھیک اور درست رکھنا وہ بھی جانتے تھے. واہ سبحان. اور اس میں ایک بہت بڑی خصوصیت یہ ہے کہ حضرت جون جب امام ظاہرہ کے سید سجاد کے غلام ہیں تو انہی کی زبانی میں پیش کرتا ہوں کہ حضرت جون کا مرتبہ کیا ہے کہ
شب عاشور اور عاشور کے دن کے حوالے سے سید سجاد علیہ السلام نے، میرے چوتھے امام نے یہ فرمایا ہے کہ یہاں میں ظاہر کے غش میں تھے اور ایک بیماری کا ظاہری عالم ہے، اور اس میں بھی حکمت خداوندی موجود ہے کہ چوتھے امام پہ یہ عالم کیوں تھا، لیکن کہتے ہیں کہ میری پھوپھی یعنی جناب زینب میری تیمارداری کر رہی، اور ایسے میں میرے بابا یعنی سید الشہداء اصحاب کے ساتھ نہیں ہیں، ایک خیمے میں الگ بیٹھے ہوئے ہیں اور تلاوت قرآن کر رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ سید الشہداء کی خلوت ہے، تو ظاہر ہے کہ غلام کہاں سے داخل ہو، لیکن سید الشہداء جس خلوت میں ان کی خدمت کے لیے تنہا حسین خیمے میں، لیکن جون کو اپنے خیمے میں بٹھایا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، کیا کرم ہے حسین کا کہ اپنی خلوت میں ایک حبشی غلام جس کو حقارت سے دیکھا جاتا ہے اسے اپنے ساتھ، یعنی ظاہر ہے کہ زمانہ رنگ و نسل میں تفریق ہر زمانے میں موجود رہی ہے، آج بھی موجود ہے، اور بڑے بڑے ویسٹرن ممالک میں یہ تفریق کالے اور گورے کی، سیاہ اور سفید کی پائی جاتی ہے، اور اس کے اسی کی وجہ سے جو ہے امتیازی سلوک کا رویہ پیدا ہوتا ہے، لیکن حسین کا کرم دیکھیے کہ اپنے غلام کو اپنے خیمے میں، لیکن یہاں تک مجھے اپنے ناظرین کو لانا تھا، اور یہ بڑی اہم بات جون کے حصے میں آئی، اور ایسا شرف ہے کہ شاید ہی کائنات میں اصحاب حسین میں یا کسی ناصر نے یہ شرف حاصل کیا ہو کہ امام حسین تلاوت قرآن کر رہے ہیں، جون تنہا حسین کے ساتھ، جو حسین کی خلوت کا ساتھی اور غلام ہو، وہ کیا ہوگا، اس کا مرتبہ کیا ہوگا، لیکن کر کیا رہے ہیں وہ سنانا ہے، کیونکہ اسلحے میں ماہر تھے اور اسلحے کی شناخت رکھتے تھے اور اس کو درست اور اس کی نو پلک درست کرنا چاہتے تھے، تو جب حسین قرآن پڑھ رہے ہیں تو اب صبح جنگ ہونی ہے، اور ایک لفظ سیقل، جسے ہم عامیانہ زبان میں کہیں یا بالکل سادے لفظوں میں کہوں تو دھار رکھنا، چھریوں پہ، چاقوؤں پہ، تلواروں پہ دھار لگائی جاتی ہے، انہیں تیز کیا جاتا ہے تاکہ ان کی کاٹ اور تیز ہو جائے۔ ایسے میں سید الشہداء کے پاس صرف ذوالفقار نہیں ہے، کئی تلواریں موجود ہیں، ذوالفقار تو ظاہر ہے کہ آسمانی تلوار ہے اور اسے دنیاوی کسی دھار کی ضرورت نہیں ہے یا کسی سیکل ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن روایت یہ کہتی ہے اور چوتھے امام یہ روایت کرتے ہیں کہ امام حسین کے پاس کئی تلواریں تھیں، انہی میں سے ایک تلوار پر جون حسین کے خیمے میں بیٹھ کر اس تلوار کو سیکل کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب ظاہراً یہ کوئی بات نہیں نظر آتی، اس میں کوئی فضیلت نہیں نظر آتی کہ بھائی دھار ہی تو رکھ رہے ہیں، سیکل ہی تو کر رہے ہیں، لیکن اب کمال یہ ہے کہ قرآن یہ کہتا ہے، چونکہ ہم نے ہر صحابی پہ قرآن کی رو سے تذکرہ کیا ہے، تو یہاں بھی ہمارے سننے والے اس پہ غور کریں کہ قرآن یہ کہتا ہے وَتَعَوُّنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، کہ ایک دوسرے کے ساتھ بر، نیکی اور تقوی میں تعاون کرو، یعنی مدد کرو، اپنا حصہ ڈالو۔ تو یہ جون کا حصہ ہے کہ جتنے شامی لعینوں کو حسین کی اس تلوار نے تہہ تیغ کیا ہے تو دھار تو جون ہی نے لگائی ہے۔ واہ 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 واہ۔ تو یعنی جتنے دشمنان، یہ ظاہر ہے کہ جو حسین سے لڑ رہے ہیں دشمنان خدا ہیں، اور جون نے اپنے رجز میں بھی یہ جملہ کہا ہے کہ اے کفار ذرا دیکھو آؤ یہ حبشی غلام کیسے لڑتا ہے، سبحان اللہ۔ اے کافروں کہہ کے خطاب کیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ابوذر کے سچے غلام نے اور اہل بیت کے سچے غلام نے میدان کربلا میں یہ بتا دیا کہ جو حسین سے لڑنے آئے چاہے حاجی ہو یا نمازی وہ کافر ہو جاتا ہے۔ واہ واہ واہ۔ اور کتنے ہی کافر ایسے ہیں جو اس تلوار سے مارے گئے ہوں گے، اور جب تلوار سے مارے گئے ہیں تو سب سے اہم چیز تلوار کی کاٹ ہوتی ہے، تو جون نے اپنا حصہ کہاں شامل کیا ہے کہ جتنے حسین کا ہاتھ ید اللہ سے جتنے کافر مارے جا رہے ہیں ان میں کچھ حصہ چاہے کم ہی صحیح جون کا ضرور ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ معاملہ کہ جب شب عاشور آئی ہے تو میں نے عرض کیا کہ دن کو بھی جون کہتے ہیں اور رات کو بھی جون کہتے ہیں، یہ کیوں کہا، تو یہ کیوں کہا بس اسی کی وجہ ہم بتاتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ہمارا وقت بھی کامل ہو رہا ہے۔ جون سفید بھی، سیاہ بھی، اور ایسی سیاہی جس میں سرخی کی آمیزش ہو۔ تو جون جب شب عاشور آئی ہے تو ظاہر ہے کہ امام حسین کریم ہے، اور امام لوگوں کے نفسوں پہ ان سے زیادہ حاکم ہوتا ہے، جب چراغ بجھائے جلائے تو ایک سے زیادہ مرتبہ یہ عمل ہوا، اور سید الشہداء کہتے تھے کہ میں نے تمہارے گلوں سے اپنی بیعت کا توق اتار لیا اور تمہیں اپنی بیعت سے آزاد کر دیا، اگر جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ۔ تو سب کو یہ کہا ہے حسین نے کہ اگر جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ، لیکن جون سے تاکیداً کہا ہے کہ جون چونکہ تم ہمارے غلام نہیں، غلام کے غلام ہو، ابوذر غلام ہے اہل بیت ہے، تو تم ہمارے غلام کے غلام ہو، اور میں نہیں چاہتا کہ تم خوشحالی کے لیے ہمارے پاس آئے تھے اور اب اس مصیبت میں ہماری وجہ سے قتل ہو جاؤ اور مارے جاؤ۔ تو اب جملے سنیے جون کے کہ ایک مرتبہ تڑپ کے جون کھڑے ہوئے ہیں، اور عجیب جملہ کہا ہے حضرت جون نے، کہنے لگے کہ اے میرے مولا، اے میرے آقا، اے میرے سردار، اے فرزند رسول، کیا اچھے وقتوں میں آپ کے گھر کے برتن چاٹتا رہا اور کاسا لیسی کرتا رہا، اور جب مصیبت آئی ہے تو کیا جون اتنا بے وفا ہے کہ آپ کو اس مصیبت میں چھوڑ کے چلا جائے؟
اللہ کی قسم میں آپ کی نصرت سے پیچھے نہیں ہٹوں گا جب تک یہ میرا، کیونکہ ظاہر ہے ایک خطے کے لوگوں میں تو یہ تانا دیا جاتا تھا کہ جون کے پسینے سے اور لہو سے بو آتی ہے، تو کہنے لگے جب تک میں اپنا یہ اسود، یہ سیاہ خون آپ کے پاکیزہ خون میں شامل کر کے جنت کا حقدار نہیں بنوں گا، اور اللہ کے نور سے یہ سیاہ چہرہ سفید نوری چہرہ نہیں ہو جائے گا۔ ابھی ہم نے عرض کیا کہ سفیدی کو بھی جون کہتے ہیں، سیاہی کو بھی جون کہتے ہیں، اور قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ وہ ہے یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، وہ اللہ ہے جو ملا دیتا ہے رات میں دن کو اور پھر رات کو دن میں تبدیل کر دیتا ہے۔ دیکھیے یہ رات اور دن ایک دم ایسا نہیں لگتا کہ دو سلسلے بدل رہے ہیں، بلکہ ایسا لگتا ہے آپس میں جڑی ہوئی ہیں، رات میں سے دن نکل رہا ہے اور دن میں سے رات نکل رہی ہے۔ تو اسی طرح جون نے بھی کہا ہے کہ جب تک میرا یہ چہرہ نور میں تبدیل نہیں ہو جائے گا، جو یہ میرا سیاہ فام چہرہ ہے یہ نوری سفید چہرے میں تبدیل نہیں ہو جائے گا، اور میرے پسینے اور لہو کی بو خوشبو مشک میں تبدیل نہیں ہو جاتی، ہے میرے مولا حسین میں آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ خوشی کے وقت میں آپ کے گھر کی کاسہ لیسی کروں اور مشکل کے وقت میں چھوڑ کے چلا جاؤں؟ تو بس جب حسین نے یہ منظر دیکھا اور جون کا جوش ولا دیکھا تو مولا مسکرائے، اور ظاہر ہے کہ کربلا ایک معاہدہ ہے، تو علماء نے لکھا کہ شاید پہلے جون کا نام شہدائے کربلا کے معاہدے میں نہ ہو، لیکن جون کی عقیدت کو دیکھ کے حسین نے نامے کو تبدیل کیا اور جون کو شہدائے کربلا میں شامل کیا۔ اور بڑا عجیب جملہ جون کے حوالے سے موجود ہے، دونوں معنی ناموں کے ہمارے ناظرین تک پہنچ گئے کہ سفیدی اور سیاہی دونوں کیوں ہیں۔ امام حسین نے جب جون شہید ہوئے تو جون کے لاشے پہ آ کے دعا کیا، پالنے والے اس کے چہرے کو اپنے نور سے سفید کر دے اور اس کی خون میں جو بو ہے اسے خوشبو میں تبدیل کر دے۔ سبحان اللہ۔ اور بنی اسد والے کہتے ہیں کہ جب ہم شہدائے کربلا کے دفن کے لیے آئے ہیں تو جون کے لاشے میں سے جنت کی مشک کی خوشبو آ رہی تھی۔ سبحان اللہ۔ یہ حسین کی دعا ہے، اور کہا کہ جب تک میرا یہ خون، تو کہا کہ مولا میرا نسب پست ہے، مولا میری رنگت دبتی ہوئی ہے، میرے خون میں سے بو آتی ہے، یہ آپ کی کریمی ہے کہ آپ میرا دل نہیں توڑنا چاہتے، اس وجہ سے شاید آپ اپنے خوشبودار لہو میں ایک غلام کا لہو نہ شامل کرنا چاہیں۔ تو حسین نے، ظاہر ہے کہ آل محمد کسی کا احسان نہیں رکھتے، کہ جب جون شہید ہوئے اور جون کا جوش ولا دیکھا ہے تو مسکرا کے کہا کہ پروردگار اس چہرے کو منور فرما، اس بو کو خوشبو میں تبدیل کر دے۔ یہ کیسا عمل ہے کہ جب شہادت کا اذن بھی لینے آئیں تو بار بار حسین پیش و پس سے کام لیتے ہیں، بار بار حسین پیش و پس سے کام لیتے ہیں اور اجازت نہیں دیتے۔ تو جب جون نے یہ جملے کہے تو پھر اذن جہاد ملا، اور لڑتے لڑتے، تاریخ یہ نہیں بتاتی کہ جون کا قاتل کون ہے یا کس طرح شہید ہوئے۔ ہاں ایک جملہ ضرور ہے کہ ایسی مجاہدانہ روش تھی جون کی، اور ایسی جنگ کی ہے کہ سید الشہداء اپنے غلام کو داد شجاعت دیتے تھے، مگر جب آخری سلام کیا اور شہید ہونے لگے تو ایک مرتبہ یہ کیسا شرف ہے اور یہ کیسا کرم ہے آل محمد کا کہ جون کی والنی پر آئیں اور اپنے زانوں پہ جون کا سر اٹھا کے رکھا ہے۔ تو علماء نے لکھا کہ حسین کے کرم کو کون سمجھے گا؟ جس زانوں پہ علی اکبر کا سر ہے اسی زانوں پہ جون جیسے غلام کا سر ہے۔ آج 5 محرم ہے، آج شہادت علی اکبر کا تذکرہ ہے، وہ شہزادہ کہ جس سے حسین کو بہت محبت ہے، وہ شہزادہ جو حسین کی آنکھ کا نور ہے۔ جب علی اکبر شہید ہوئے ہیں تو حسین نے رو کے کہا ہے علی اکبر، اور یہ جملہ کسی شہید کے لاشے پہ نہیں کہا حسین نے، الدنیا بعدک لفا، میرے لال تیرے بعد اس دنیا پہ خاک ہوں۔ حسین کی آنکھوں کا نور جاتا رہا، اسی لیے صاحبان مقاتل نے لکھا کہ جب مقتل کی طرف علی اکبر کے لاشے کی طرف گئے ہیں تو آواز دیتے جاتے تھے ولدی علی، ولدی علی، میرے لال اکبر، باپ کو آواز دو تم کہاں ہو بیٹا۔ اور جب پہنچے ہیں شہزادے کے لاشے پہ تو ایک مرتبہ بیٹے کا ہاتھ سینے پہ پایا۔ ایک مرتبہ حسین کہنے لگے میرے لال یہ سینے سے ہاتھ کیوں نہیں ہٹاتے؟ تو رو کے کہنے لگے بابا میں ہاتھ کیسے ہٹاؤں، ظالم نے یہ کہہ کے سینے میں برچھی کا پل توڑ دیا کہ سنا ہے علی اکبر تمہارا بابا تم سے بہت محبت کرتا۔ ایک مرتبہ حسین نے ایک ہاتھ برچھی کے پل میں رکھا، گھٹنا زمین پہ رکھا، اور ایک مرتبہ آسمان کی طرف دیکھا اور دیکھ کے آواز دی اے خلیل خدا، اے حضرت ابراہیم آؤ دیکھو آپ نے بھی
اے خلیل خدا، اے حضرت ابراہیم، آئیے دیکھیے آپ نے بھی بیٹے کو قربان کیا تھا مگر آنکھوں پہ پٹی بندھی ہوئی تھی، حسین کی آنکھوں پہ پٹی نہیں بندھی ہوئی، اور ایک مرتبہ نجف کا رخ کیا حسین نے اور یہ کہہ کے برچی کو کھینچا کہ یا علی ادرکنی، میرے بابا میری مدد کیجئے۔ خدا جانے کہ جوان بیٹے کا لاشا حسین کیسے لائے ہوں گے، مگر ہاں ایک مقتل میں جملہ موجود ہے کہ جب چلے تھے نا اکبر کے لاشے پہ تو خیمے سے بہن کی آواز آئی تھی، بھیا تنہا جوان بیٹے کا لاشا کیسے اٹھاؤ گے، زینب مدد کو آ رہی۔ جعفر کی لاش کو رے بھائی سنبھالو، شکل پیغمبر کی لاش